السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، پہلے تبلیغی جماعت کے بارے میں تبلیغی جماعت والا کیا کہہ رہا ہے اس کو سماعت کر لیجیے۔ اب تبلیغ میں دو گروپ ہو گئے، ایک حضرت مولانا سعد صاحب کا گروپ ہے مرکز والوں کا، ایک گروپ شورا والوں کا ہے۔ اب حالانکہ دونوں کے کام لگ بھگ ملتے جلتے ہیں، بس وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، منتخب حدیث پڑھتے ہیں، لیکن کا ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہماری مسجد میں یہ والی جماعت شورا کی جماعت آ گئی تو ہم سامان پھینک دیں گے، لات گھونسے چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کو مقید کر لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے۔ حالانکہ وہی تمہارے بھائی تھے، کل تک ساتھ میں کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ وہ تبلیغ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے انبختی اختیار کری ہے مولانا سعد صاحب کی۔ کس کی؟ مولانا سعد صاحب کی۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت دو حصوں میں منقسم ہو چکی ہے، الگ الگ ہو گئی ہے۔ ایک کے جو قائد ہیں وہ مولوی سعد صاحب ہے، اور دوسرے کے جو ہے وہ شورا کے ذریعے چل رہی ہے۔ ایک فضائل اعمال پڑھتا ہے، دوسرا منتخب احادیث پڑھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ جماعت ہے جو اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اتحاد کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر خود پوج پڑی ہوئی ہے، اور ایسی ویسی پوج نہیں پڑی ہے۔ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ سر پھجول ہو رہی ہے، دست و گریبان ہے، جوتے چپل پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر مسجد میں آ جاتے ہیں تو اٹھا کر کے ایک دوسرے کے برتن پھینک دیے جا رہے ہیں، سامان پھینک دیا جا رہا ہے، اور نیچے آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر بول رہا ہے اور نیچے آپ ویڈیو دیکھیں کس طرح سے کتوں کی طرح لڑائیاں چل رہی ہیں ان لوگوں کی۔ برادران ملت اسلامیہ، اچھا اب مولوی سعد کی جو جماعت ہے تبلچی جماعت، اور شورا کی جو جماعت ہے تبلچی جماعت، یہ دونوں الگ الگ ہو چکی ہے۔ تو مولوی سعد کی جو جماعت ہے وہ تو گمراہ جماعت ہے، جس کا اجتماع بھوپال وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یہ گمراہ جماعت ہے، اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ آپ دیوبند کی سائٹ پر جائیے اور وہاں جا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مولوی سعد گمراہ ہے، اور گمراہ جماعت کا پیر بنا ہوا ہے، امیر بنا ہوا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ تمام دیوبندیوں کی، تمام تبلچیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس تبلچی جماعت کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ گمراہ جماعت ہے اور یہ گمراہی پھیلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ گھر کا بھیدی لنکا جھائے، گھر کے بھیدی نے لنکا جھائی ہے۔ حضرات اہل سنت، اگر ہم کچھ کہتے نا تو الزام آتا کہ بریلوی کی تو عادت ہی ہے کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کی، استغفر اللہ۔ حالانکہ کسی کو بھی ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم تو صرف وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ہم رسول اللہ کے گستاخ کو گستاخ کہتے ہیں، لیکن حضرات اہل سنت خود دیوبندیوں نے اپنے منہ سے قبولا ہے کہ مولوی سعد گمراہ ہے۔ تو گمراہ جماعت کی پیروی کرنا، گمراہ جماعت کی اتباع کرنا، یا گمراہ جماعت کو اپنے یہاں آنے دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو دیوبندیوں، اگر تم ہمارا فتویٰ نہیں مانتے ہو تو اپنا ہی فتویٰ مان لو یار، اور اپنے ہی فتوے کے مطابق مولوی سعد کی تبلچی جماعت کو بالکل یہاں سے دور بھگاؤ۔ اس سے ہم کو بھی امن و امان ملے گا، سکون ملے گا، اور تم بھی سکون میں رہو گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے کس طرح سے سر پٹول کر رہے ہیں، آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرات اہل سنت، میں عرض کروں گا، ویسے بھی تبلچی جماعت جو ہے اس کے بارے میں ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، بدعت ہے، اور یہ دیوبندیوں کا خود کا فتویٰ ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا وہ بدعت ہے، اور چونکہ تبلچی جماعت صحابہ کرام نے نہیں بنائی تھی اس لیے وہ بدعت ہے۔ تبلیغ کی تھی صحابہ کرام نے، لیکن تبلچی جماعت کوئی بھی نہیں بنائے ہیں۔ تو تبلچی جماعت اگر کسی صحابی نے بنایا ہو تو 1,00,000 روپے کا انعام دے سکتا ہوں میں دیوبندیوں کو، اگر کوئی دیوبندی ثابت کر کے بتائے کہ تبلچی جماعت کسی صحابی نے بنائی ہے۔ تو حضرات ملت اسلامیہ، گزارش ہے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائے اور بتائیں کہ یہ آپس میں دست و گریبان ہے، ان لوگوں سے دور رہیے، اور ان پر گمراہی کے فتوے ان کے خود کے ہی علماء کرام نے لگا چکے ہیں، اس لیے ان سے دور رہیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اور ویڈیو کیسی لگی شیئر کریں، کمنٹ کریں، ضرور بتائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دبا کے شیئر کریں، لوگوں تک حق بات کو پہنچائیں، تاکہ تبلچی جماعت سے اپنے لوگ بھی بچیں، اور جو گمراہ جماعت ہے، جس کو دیوبندی بھی گمراہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی گمراہ کہتے ہیں، ایسی جماعت سے سب لوگ اپنا ایمان بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔